یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ برونڈی کے صدر کی وفات پر ملک کے عبوری اور نو منتخب صدور کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھتے ہوئے کیبنٹ نے 15 جون سے پابندیوں کو نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ عراق میں اٹلی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ یہاں قطر میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 49,413 ہو گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ برونڈی کے عبوری صدر جناب پاسکال نیابیندا اور نو منتخب صدر جناب ایوارسٹ نتاشمی کو ملک کے صدر جناب پیئر نکورونزیزا کی وفات پر تعزیت کے برقی تار ارسال کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا معمول کا اجلاس بلایا گیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے تحت کابینہ نے سرکاری ملازمین کے کام کے گھنٹوں میں تبدیلی کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ اتوار 14 جون سے پبلک سیکٹرز میں صبح 7 بجے سے دوپہر 2 بجے تک 7 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ 15 جون سے پرائیویٹ میڈیکل فیسلٹیز ایمرجنسی سروسز کے علاوہ اپنی گنجائش کے 40% تک دیگر طبی خدمات پیش کر سکیں گی، اور اس فیصلے پر اگلے اعلان تک عمل درآمد جاری رہے گا۔ بعد ازاں کیبنٹ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور مناسب فیصلے صادر کیے۔ کیبنٹ نے آسٹریا کے ساتھ ٹورزم کے شعبے میں کی گئی مفاہمت کی ایک یادداشت یعنی MOU کی بھی توثیق کی۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبدالواحد الحمادی نے کہا ہے کہ قطر نے کورونا وبا کا مقابلہ کرنے اور مختلف شعبوں میں اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے زبردست کوششیں کی ہیں، اور ان شعبوں میں اہم ترین شعبہ تعلیم کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم نے ریموٹ ایجوکیشن یا آن لائن کلاسز کے سسٹم کے ساتھ ساتھ طلباء کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد دیگر اقدامات بھی کیے۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے خلیجی ملکوں کے وزرائے تعلیم کے ایک غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں GCC کے جنرل سیکریٹری جناب ڈاکٹر نائف بن فلاح الحجرف نے بھی شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ایک بار پھر قطر کے فلسطینی عوام کی جائز لڑائی کے حامی موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ قطر فلسطینی عوام کی جانب سے ان کے چھینے گئے حقوق کی واپسی کی لڑائی اور چھینی گئی زمین کی واپسی کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزارتی سطح کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت نے اسرائیلی حکومت کے ان اقدامات سے خبردار کیا جو خطے کے بلکہ پوری دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور پائیدار، جامع اور منصفانہ امن تک پہنچنے کے لیے متفقہ 2 ریاستی حل کے منصوبے کو کمزور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستوں کے قیام کے علاوہ کوئی متبادل حل نہیں ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے انسداد دہشت گردی اور ثالثی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے کہا ہے کہ قطر افغانستان میں استحکام لانے اور آپس میں صلح صفائی کے لیے مدد اور ضروری سپورٹ کے لیے تیار ہے۔
یاد رہے کہ قطر کی ثالثی کے نتیجے میں طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں کامیاب مذاکرات کے بعد ایک امن معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جس کے بعد افغان حکومت اور طالبان نے ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کیا۔ اس معاہدے کے تمام نکات پر عمل درآمد کو آسان بنانے کے لیے قطری سفارتکاری سرگرم ہے۔ ترکی میں قطر کے سفیر جناب سالم مبارک آل شافی نے کہا ہے کہ خلیجی بحران کو حل کرنے کے لیے کسی بھی پہل میں اس بات کو سنجیدگی سے لیا جائے کہ قطر کسی بھی صورت میں ملکی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا اور نہ ہی ڈکٹیشن اور کسی دوسرے کی بالادستی قبول کرے گا۔ انادول خبر رساں ادارے کے ساتھ بات کرتے ہوئے سفیر قطر نے کہا کہ قطر کے دروازے صلح کے لیے کسی بھی حقیقی پہل کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، جس میں پہلے محاصرہ ختم کیا جائے، ملکی خود مختاری کا احترام کیا جائے، ملک کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے، عالمی قانون کا پاس و لحاظ کیا جائے اور تمام ملکوں کو برابری کی نظر سے دیکھا جائے۔ قطر کے سفیر جناب سالم مبارک آل شافی نے مزید کہا کہ محاصرے کے باوجود قطر نے عالمی سطح پر کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے جاری انسانی اور رضاکارانہ کوششوں کی پہلی صف میں اپنا وجود منوایا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کو شکست دے کر مزید 1844 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 49,413 ہو گئی ہے، جبکہ کل 1716 نئے کیس رجسٹر کیے گئے اور 4 افراد زندگی کی جنگ ہار گئے۔ ہیلتھ منسٹری نے کہا کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی گئی کوششیں بڑی حد تک اس وائرس کو روکنے میں کامیاب ہوئی ہیں، جس میں احتیاطی تدابیر اور سوسائٹی کے تمام افراد کے تعاون کا اہم کردار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قطر میں اس وقت بھی اموات کا تناسب یا ڈیتھ ریشو دنیا میں سب سے کم ہے۔ بیان کے مطابق بہتر صورتحال کی وجہ سے ہی پابندیوں کو بتدریج ہٹانے کا فیصلہ ممکن ہو سکا ہے۔ واضح ہے کہ قطر میں پابندیوں کو نرم کرنے کا پہلا مرحلہ 15 جون سے شروع ہو رہا ہے، جس کے بعد دوسرا مرحلہ 1 جولائی سے، تیسرا مرحلہ 1 اگست سے اور چوتھا اور آخری مرحلہ 1 ستمبر سے آغاز ہوگا۔ ہر مرحلے میں سابقہ مرحلے سے زیادہ نرمی کی جائے گی، لیکن اس دوران تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا، بصورت دیگر پابندیاں دوبارہ عائد کی جا سکتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ عراق میں اگر کووڈ-19 کے مقابلے میں سستی کا مظاہرہ کیا گیا تو صورتحال اٹلی جیسی ہو سکتی ہے۔ ادھر عراقی حکومت نے کل کورونا کے 34 مریضوں کی وفات کا اعلان کیا ہے، جو ماہ فروری میں اس ملک میں وائرس کے انکشاف کے بعد سے ایک دن میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات ہیں۔ دوسری جانب جنوبی امریکہ کے ملکوں میں وائرس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بالخصوص برازیل میں، جو امریکہ کے بعد عالمی سطح پر اس بیماری کا دوسرا بڑا گڑھ بن گیا ہے۔ امریکہ کی ریاست نیو یارک میں بالخصوص مریضوں اور مرنے والوں کی تعداد کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ میں پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کس قدر مناسب ہوگا، اس پر ڈیبیٹ جاری ہے۔ لیبیا کی وفاقی حکومت کی فورسز کے لیے مزید فوجی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ فوجی دستے سرت شہر کے قریب جنگی محاذوں پر تعینات ہیں اور جلد اس شہر پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ وفاقی دستوں نے حریف جنرل حفتر کی افواج کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا اسنا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپیل کی ہے کہ اقوام متحدہ کی زیر قیادت لیبیا میں لڑائی کے فریقوں کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ انہوں نے روس اور دیگر ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ لیبین کرائسس میں مداخلت کو بند کریں۔ اور جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے فلسطین کے مقبوضہ علاقے مغربی کنارے کے بعض حصوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے اسرائیلی منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
القدس میں اسرائیلی وزیر خارجہ گیبی اشکنازی کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس طرح کے اقدامات کے نتائج کے متعلق جرمنی کو بھی دیگر یورپی ملکوں کی جانب سے ظاہر کیے جانے والے خدشات لاحق ہیں اور یہ اقدام بین الاقوامی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ برونڈی کے صدر کی وفات پر ملک کے عبوری اور نو منتخب صدور کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھتے ہوئے کیبنٹ نے 15 جون سے پابندیوں کو نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ عراق میں اٹلی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ یہاں قطر میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 49,413 ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔